پھر جب نندلال رسم سجدہ ادا کر چکا تو سلطان نے ملک نصرت خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خراج میں وصول کی جانے والی اس کی تمام رقم کو 4 گنا کر کے واپس لوٹا دو۔ یہ اضافی رقم گوپی رام کی ذات پر کیے جانے والے اخراجات میں شامل ہے۔ نہیں مالک، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ نندلال نے ایک بار پھر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ شہنشاہ جب کسی سے کوئی چیز چھیننا چاہتے ہیں تو اپنی طاقت کا لحاظ رکھتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو اپنے ظرف کے مطابق دیتے ہیں۔ اس دولت کے ساتھ ہم تجھے اپنی سلطنت میں امان بھی بخشتے ہیں کہ جس طرح چاہے زندگی بسر کر۔ علاؤدین خلجی نے ایک کم حیثیت سود خور کی نفی کر دی تھی۔ ملک، اسے 2-4 دن ہمارے مہمان خانے میں رکھو۔ علاؤدین خلجی دوبارہ نصرت خان سے مخاطب ہوا، پھر اسے یہ بھی بتاؤ کہ ایک ساہوکار اور شہنشاہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ سلطان کے اس حکم کے ساتھ ہی دربار برخاست ہو گیا۔ نندلال کوئی 1 ہفتے تک محلات شاہی کے سیر کرتا رہا، اور اسی دوران گوپی رام اپنی مرضی سے اپنا آبائی مذہب بدل کر مسلمان ہو چکا تھا۔ خود علاؤدین خلجی نے اس کا نام ملک کافور تجویز کیا تھا۔ تبدیلی مذہب کی اس تقریب میں نندلال بھی شریک تھا۔ اسے گوپی رام کے ملک کافور ہو جانے پر بہت دکھ ہوا تھا، مگر وہ یہ کہہ کر اپنے دل کو سمجھاتا رہا، بچھڑنے والا جب بچھڑ گیا تو وہ اپنا راستہ بدلے یا مذہب تبدیل کر ڈالے۔ نندلال نے بھی اپنی زندگی کے اس جذباتی حادثے کو کسی نہ کسی طرح برداشت کر لیا تھا، اور پھر وقت رخصت قریب آ گیا۔ نندلال شاہی مہمان نوازی سے لذت آشنا ہو کر اپنے شہر کمبائت واپس جا رہا تھا۔ الوداعی لمحات میں تنہائی کی چند ساعتیں ملتے ہی اس نے سرگوشیوں میں اپنے سابقہ محبوب غلام سے کہا تھا، گوپی رام، تو آخری سانس تک گوپی رام ہی رہے گا، ملک کافور نہیں ہو سکتا۔ تو ایک ہندو ہے، صرف ایک ہندو۔ تجھے اس وقت تک اسلام کی قبا پہنی ہوگی جب تک گردش وقت تیرا اصلی لباس واپس نہیں کر دیتی۔ میں نے علاؤدین کو خوب پہچان لیا ہے، وہ حسن پرست بھی ہے اور خوشامد پسند بھی۔ جب تیرے غمزہ و اعداء کے حربے ناکارہ ہو جائیں تو اس کے پیروں پر اپنا سر رکھ دینا، بالآخر وہ پگھل جائے گا۔ اب میں تجھے دیوتاؤں کے حوالے کرتا ہوں، دیوتا ہی تجھے شکتی دیں گے، اور دیوتا ہی ہماری مہان بھومی کو حملہ آوروں سے پاک کریں گے۔ یہ کہتے وقت نندلال کے چہرے پر دنیا کی تمام کالک ابھر آئی تھی، اور آنکھوں میں راون جیسی شیطانیت کا عکس نمایاں تھا۔ مگر جب وہ گوپی رام سے اپنے دل کی بات کہہ کر کمبائت جانے لگا تو سپاہیوں نے اسے زاروں قطار روتے دیکھا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، گوپی، تجھ سے بچھڑنے کا یہ پہلا دن ہے، ابھی سے دل کی حالت غیر ہوتی جاتی ہے، تو پھر آنے والے ماہ و سال کیسے گزریں گے؟ گوپی، میرا تو سب کچھ لٹ گیا۔ نندلال محل سے باہر آتی ہی نوحہ خوانی کرنے لگا تھا، لیکن سپاہیوں کی سرد نگاہیں دیکھ کر وہ خود بھی ہولے کی آگ کی طرح ٹھنڈا ہو گیا، اور پھر سلطان علاؤدین خلجی کو بے شمار دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ دہلی کے اکثر باشندوں نے نندلال اور گوپی رام کے بچھڑنے کی اس رقت آمیز منظر کو دیکھا، اور بہت سے لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئی تھی، مگر ان میں سے ایک شخص بھی اس راز سے واقف نہیں تھا کہ نندلال دہلی کیوں آیا تھا اور اس کی گرہ آوازاری کا حقیقی سبب کیا تھا۔ دہلی کے عام باشندوں نے تو ایک منظر فراق دیکھا اور اپنے حساس دلوں پر اس کے اثرات محسوس کرنے لگے، لیکن اس وصال و جدائی کے پس منظر میں کیا تھا کسی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ پھر جب سپاہیوں نے سلطان کو اس واقعے کی اطلاع دی تو وہ کسی تاثر کے بغیر کہنے لگا، کاروبار حیات اسی کا نام ہے۔ بڑے تاجر اپنی پسندیدہ چیز خرید لیتے ہیں، چھوٹے سوداگر بازار سے مایوس لوٹ جاتے ہیں۔ نندلال بھی ایک حقیر سا سودخور تھا، اپنی ہی چیز سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ کہہ کر سلطان علاؤدین خلجی نے ایک ہلکا کہکہا لگایا، وہ کہکہا جو حکمرانوں کی شایان شان ہوتا ہے۔ جب اس فاتحانہ کہکہے کی بازگشت ختم ہوئی تو سلطان نے ملک کافور کی طرف دیکھا، جو سرخ لباس میں ایسا نظر آ رہا تھا جیسے ایران کے آتش کدے کا کوئی دہکتا ہوا انگارہ دہلی کے دربار میں پہنچ گیا ہو۔ اس کے بعد ملک کافور کی محبوبیت کا سفر شروع ہو گیا۔ سلطان کے بیگمات کے شبستان آتش حسد سے جل اٹھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ علاؤدین خلجی کے سامنے لب کشائی کر سکے۔ سلطان کی پہلی بیوی جو اس کی چچا زاد تھی، پہلے ہی اپنے شوہر کی توجہ سے محروم ہو چکی تھی، پھر بھی سلطان کے دل میں جلال الدین خلجی کی بیٹی کے لیے جو نرم گوشہ موجود تھا، اسے دوسری نو مسلم بیویوں نے اپنے حسن کی کرشمہ سازیوں سے پہلے ہی پترا دیا تھا، اور اس رشتے کے درمیان جو ایک کچا داغا باقی رہ گیا تھا اسے ملک کافور نے توڑ دیا تھا۔ یہ اس خوبصورت غلام کی پہلی فتح تھی۔ پھر ملک کافور گجرات کی سابقہ رانی کملا دیوی کی طرف متوجہ ہوا، جس کی ناز و ادا کی فتنہ انگیزیاں برقرار تھیں اور جو ملکہ جہاں بن کر پورے ہندوستان پر حکومت کر رہی تھی۔ کچھ دن بعد ملک کافور نے ملکہ جہاں کا طلسم بھی پارا پارا کر دیا۔ کملا دیوی نئی ملکہ جہاں بنی تھی، اس لیے وہ سلطان کی بے نیازی سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی۔ اس نے اپنی فطرت کے خلاف سلطان کے تمام بیگمات کو جمع کیا اور انتہائی سرکش لہجے میں کہا،
ہمارے حقوق کی حفاظت اسی طرح ہو سکتی ہے کہ ملک کافور کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ کملا دیوی نے اس خفیہ نشست پر ایک خوفناک تجویز پیش کی۔ سلطان کی دوسری بیگمات نے بھی بڑے جذباتی انداز میں اس کی تائید کی۔ پھر ملکہ جہاں نے بڑی رازداری کے ساتھ ملک کافور کے قتل کے لیے چند معتمد سپاہیوں کو مقرر کیا، مگر وہ سلطان کے اس محبوب کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ علاؤ الدین خلجی ملک کافور کے سلسلے میں بیگمات کے حسد سے آگاہ تھا، اس لیے اس نے بہت پہلے بہترین شمشیر زنوں کا ایک دستہ ملک کافور کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ یہ فوجی ہر وقت سائے کی طرح ملک کافور کے ہمراہ رہتے تھے اور ملک کافور برق رفتاری کے ساتھ کامیابی کے راستوں پر دوڑ رہا تھا، مگر بھاگتے بھاگتے آج اسے ایسی ٹھوکر لگی تھی کہ وہ ماضی کے خوابوں سے باہر نکل آیا تھا، اور حقیقت حال یہ تھی کہ سلطان علاؤ الدین خلجی ملک کافور سے بے نیاز ہو کر مسلسل چتوڑ کے اس تخت کی طرف دیکھ رہا تھا جس پر رانی پدمنی جلوے افروز تھی۔ بات اگر تخت کی ہوتی تو سلطان کا تخت اتنا وسیع تھا کہ چتوڑ جیسے کئی تخت اس کے ایک گوشے میں سما جاتے، مگر سلطان کو تخت سے زیادہ تخت نشین کا خیال تھا، اور پھر اس خیال نے وحشت و جنون کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ملک کافور سلطان کے اس جنون کو بھی برداشت کر لیتا، مگر اس بات کی ضمانت دینے والا کون تھا کہ رانی پدمنی کے موجودگی میں اس کی موجودہ حیثیت برقرار رہے گی؟ اسی اندیشے نے ملک کافور کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ آج پوری سلطنت میں نہ کوئی اس کا ہمدرد تھا اور نہ کوئی غمگسار۔ وہ کس سے اپنے دل کا درد بیان کرتا؟ ساہوکار نندلال ہر سال اس سے ملنے آتا اور اس کی مسلسل فتوحات پر اپنی خوشی کا اظہار کرتا، سلطان کو رام کرنے کے لیے نئے طریقے بتاتا اور رخصت ہوتے وقت سرگوشیوں میں ایک ہی بات دہراتا، گوپی رام، تو گوپی رام ہی رہے گا، ملک کافور نہیں ہو سکتا، تو ایک ہندو ہے، صرف ایک ہندو۔ ملک کافور نے نندلال کی گفتگو کے ایک ایک رمز کو سمجھ لیا تھا، مگر ابھی اس کی منزل بہت دور تھی۔ اچانک راستے میں پدمنی کے حسن کا سنگ گراں آیا تو وہ ٹھوکر کھا کر گر گیا۔ آج اسے کسی شاطر اور جہاندیدہ شخص کے سہارے کی ضرورت تھی، اور وہ سہارا نندلال کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ ملک کافور کی اس بدنصیبی کو کیا کہا جائے کہ چند ماہ پہلے نندلال گردوں کی ہولناک بیماری کے سبب ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا تھا۔ مرنے سے پہلے نندلال نے اپنے ایک خاص آدمی کے ہاتھ ملک کافور کو ایک خط بھیجا تھا، جسے پہلے سلطان علاؤ الدین کی خدمت میں پیش کیا گیا اور بعد میں وہی خط ملک کافور کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ نندلال کے خط میں یہ مختصر سی عبارت تھی، گوپی رام، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرتے رہنا، ورنہ یہ بے چین آتما کئی جنم تک بھٹکتی رہے گی۔ نندلال کی اس خط میں کوئی خاص تحریر نہیں تھی، لیکن ملک کافور جانتا تھا گوپی رام کا لفظ کس طرف اشارہ کرتا ہے اور دعا سے مرنے والے کی کیا مراد تھی۔ نندلال کی موت کے بعد کچھ عرصہ تک ملک کافور اداس رہا اور پھر اس کی زندگی سیاست کے ہنگاموں میں گم ہو گئی، مگر آج ملک کافور کے دل میں نندلال کی یادوں کا درد پوری شدت سے اٹھا تھا۔ اس وقت اگر وہ بوڑھا ساہوکار زندہ ہوتا تو ملک کافور کے جلتے ہوئے زخموں پر اپنے برف جیسے مشوروں کا مرہم ضرور رکھتا، لیکن جانے والا بہت دور جا چکا تھا۔ ملک کافور نے ایک اور جام سرخ لبریز کیا اور غیر متوازن قدموں سے اپنے آراستہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کی دھندلی آنکھوں کے سامنے بار بار نندلال کا چہرہ ابھر رہا تھا، مگر یکایک ملک کافور کے ڈوبتے ہوئے ذہن میں برق سی لہرائی اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہاری ہوئی بازی جیت گیا ہو اور رانی پدمنی اس کے قدموں پر جھکی ہوئی اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہو۔ ملک کافور کو نندلال کے وہ الفاظ یاد آنے لگے جو سیاست کی کتاب میں ایک قیمتی اضافہ تھے۔ نندلال نے پہلی بار دہلی سے کمبائت رخصت ہوتے وقت کہا تھا، میں نے علاؤ الدین کو پہچان لیا ہے، وہ حسن پرست بھی ہے اور خوشامد پسند بھی۔ جب تیرے غمزہ و ادا کے تمام حربے ناکارہ ہو جائیں تو اس کے پیروں پر اپنا سر رکھ دینا، بالآخر وہ پگھل جائے گا۔ نندلال کے الفاظ یاد آتی ہی ملک کافور کو قرار سا آ گیا۔ پھر اسی رات ملک کافور سلطان علاؤ الدین خلجی کے عشرت قدے میں داخل ہوا۔ سلطان معظم، ملک کافور نے داخل ہوتے ہی بڑے دردناک لہجے میں اپنے فرمان روا کو صدا دی۔ کیا بات ہے ملک؟ علاؤ الدین خلجی نے چونک کر اپنے محبوب غلام کی طرف دیکھا۔ سلطان اس وقت عالم سرمستی میں تھا۔ یہ شاہ کے وہ لمحات ہوتے تھے جن میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کی جاتی تھی، مگر ملک کافور کو یہاں آنے کے لیے بھی کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ دیوانہ وار آگے بڑھا اور سلطان کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگا۔ کثرت خمار کے باعث سلطان کچھ دیر تک تو صورتحال کو سمجھ ہی نہ سکا، مگر جب ملک کافور کے گرم آنسو نے اس کے پیروں کو بھگونا شروع کیا تو علاؤ الدین خلجی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ملک، یہ کیا حرکت ہے؟ اچانک سلطان کے لہجے سے غصے کا اظہار ہونے لگا تھا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تو اس قدر ناشائستہ اور غیر مہذب ہو جائے گا۔ کیا تجھے ہمارے مزاج کا اندازہ نہیں، اور کیا تو شاہی خلوتوں کے آداب کو فراموش کر چکا ہے؟
اگر ملک کافور کی جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو سلطان کے یہ الفاظ سن کر سمجھ لیتا کہ یا تو وہ ہمیشہ کے لیے معطوب ہو چکا ہے یا پھر اس کی زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں، مگر وہ ملک کافور تھا۔ سلطان علاؤ الدین خلجی کا محبوب غلام، اور اسی محبوبیت کے غرور و ناز نے فرمان روائے ہند کے جلال کو جھٹلا دیا تھا۔ سلطان والا ہشم، مجھ سے زیادہ شاہی خلوتوں کے راز سے کون واقف ہوگا؟ ملک کافور کا سر علاؤ الدین خلجی کے قدموں پر تھا، لیکن اس کی آواز میں وہی کھاٹ تھی جو حسن پرست شہنشاہوں کے قلب کو دو نیم کر دیتی ہے۔ اگرچہ اس وقت سلطان کے اعصاب نشے سے مغلوب ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ سنبھل کر بولا، اس میں کیا شک ہے؟ یہ کہتے ہوئے علاؤ الدین قدر خم ہوا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے ملک کافور کو اٹھایا۔ پھر جب وہ سلطان کے سامنے مؤدب کھڑا ہو گیا تو اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، ملک، اگر تو ہمارے جذبوں کا رازدار نہیں ہوتا تو پھر ہم تجھے یہ شرف بھی نہ بخشتے۔ جو ہم سے دور ہوتے ہیں ان کے سروں کو ہمارے قدم چھونے کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ سلطان معظم، یہ غلام اس حقیقت سے باخبر ہے۔ ملک کافور کے آنسو تم گئے تھے، مگر آواز سے پھر بھی رکت جھلک رہی تھی۔ اب بتا، تجھ پر کیا گزری ہے؟ علاؤ الدین خلجی نے ملک کافور سے پوچھا۔ وہ کون ہے جس نے تیری خوابناک آنکھوں میں آنسو بھر دیے؟ سلطان کا لہجہ پرجلال تھا، مگر آواز میں لرزش تھی۔ تیری آنکھیں اشک ریزی کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، یہ تو سلطان کے لیے قرار جان ہے۔ کوئی نہیں سلطان معظم، کوئی نہیں۔ ملک کافور کی ہچکیاں دوبارہ جاری ہو گئی تھی۔ اس عظیم الشان سلطنت میں کس کو جرأت ہے کہ وہ آپ کے غلام کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے؟ آپ کی عنایت خسروانہ نے تو زمین کو عرش اور ایک غلام کو شاہ بنا دیا ہے، پھر تیری آنکھوں میں یہ آنسو کیوں ہیں جن کی نمی ہمیں اپنے دل کے قریب محسوس ہو رہی ہے؟ سلطان کے لہجے میں خلش درد بھی تھی اور قہر شاہی کی تپش بھی۔ کل تک یہ غلام جس چشم کرم کے سہارے زندہ تھا، آج وہی مہربان آنکھ رانی پدمنی کے نادیدہ نقش و نگار میں گم ہے۔ آخر جوش رقابت میں ملک کافور کی زبان لڑکھڑا گئی۔ ملک، سلطان علاؤ الدین اس طرح چیخا کہ عشرت قدے کے در دیوار گونج اٹھے۔ غلام اگر درجہ محبوبیت تک بھی پہنچ جائے تو مزاج شاہی میں دخل اندازی کا اختیار نہیں رکھتا، پھر یہ ہمارے دل کا مسئلہ ہے۔ سمندر اپنی مرضی سے موزن ہوتا ہے، دریاؤں کو اس کا لحاظ رہنا چاہیے۔ شدت غضب سے سلطان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ سلطان والا، میں بھی آپ کے دل کا مسئلہ ہوں۔ ملک کافور نے ایک بار پھر سلطان کے قدموں پر سر رکھ دیا تھا۔ انسانی زندگی کے مسائل کا کوئی شمار نہیں۔ علاؤ الدین خلجی نے جھنجلا کر اپنے پاؤں کھینچ لیے اور ملک کافور کا سر فرش سے ٹکرایا۔ شہنشاہوں کے دل کسی ایک دائرے میں قید نہیں رہتے، اگر وہ اس بندش کو قبول کر لیں تو پھر انہیں شاہ کون کہے گا؟ بے شک تجھے بھی قربت کا فخر حاصل ہے، لیکن اس وقت رانی پدمنی ہمارے قریب تر ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ عورت بھی ہے، حسین بھی اور سرکش حکمران بھی ہے۔ ہم اس سے یہ تینوں اعزاز چھین لیں گے۔ اگر اس کا کوئی اعزاز یا غرور برقرار رہا تو یہ ہمارا عطیہ ہوگا، ہماری بخشش خاص ہوگی، اور ایسا نہ ہو سکا تو ہندوستان کے نقشے پر دو ناموں میں سے صرف ایک نام اپنا وجود باقی رکھ سکے گا، عظیم خلجیوں کا عظیم وارث علاؤ الدین یا رانی پدمنی۔ سلطان کے جسم میں تحلیل ہو جانے والی شراب کی آگ اب اس کے چہرے پر بھی روشن ہو چکی تھی۔ ملک کافور کو نندلال کا تجویز کردہ نسخہ یاد آ گیا، مگر آج اس کا استعمال بھی بے اثر ثابت ہو رہا تھا۔ ملک کافور نے ہواؤں کا رخ پہچان لیا تھا، اس لیے چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ ابھی وہ علاؤ الدین خلجی کے عشرت قدے کے دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ایک بار پھر سلطان کی آواز گونجی۔ جس طرح شہنشاہ کی مملکت میں لاکھوں انسان بستے ہیں، اسی طرح اس کے دل میں بیک وقت ہزاروں محبوب بھی قیام کر سکتے ہیں۔ رعایا کے کسی فرد کو شہنشاہ کی اس فراخ دلی پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ شہنشاہ خود ہی بہتر جانتا ہے کہ کسے اس کے دل کے قریب رہنا چاہیے اور کسے زندگی سے دور ہو جانا چاہیے۔ ملک کافور سلطان کی نشاط گاہ سے باہر نکل چکا اور اب طویل راہداری سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ یہ مختصر سا فاصلہ طے کرتے ہوئے اس کا ذہن بے شمار وسوسوں سے بھرا ہوا تھا۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ پھر جب ملک کافور اپنے آراستہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے اعصاب شکستہ ہو چکے تھے، اور جب وہ اپنے بستر پر دراز ہوا تو اسے شدید گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ سلطان کے تحقیر آمیز سلوک نے ملک کافور کی اداؤں کے اس بت کو پاش کر دیا تھا جس کے ذریعے وہ خدائی کا خواب دیکھ رہا تھا۔ پھر یہ خواب بکھرا تو ملک کافور کی آنکھوں کے سامنے دربار شاہی کے وہ مناظر ابھر آئے جو اس کی ذلت و رسوائی کی شرمناک داستان سنا رہے تھے۔ ملک کافور جانتا تھا کہ جب وہ دربار میں سلطان کے قریب ایک مخصوص اعزاز کے ساتھ بیٹھتا ہے تو امورائے وقت اور شہر کے دیگر معززین کی آنکھوں میں کیسے کیسے افسانے تحریر ہوتے رہتے ہیں، وہ افسانے جن کی کوئی زبان نہیں ہوتی،
मगर पढ़ने वाले फिर भी उन्हें बड़ी आसानी के साथ पढ़ लेते हैं। जलाल शाही के खौफ से लोग कुछ कहते नहीं, मगर उनके दिमागों में काफूर की बेहया तस्वीर महफूज थी। वो चाहता था कि ऐसे तमाम सरों की हड्डियां तोड़कर उनमें पेवस्ता तमाम दिमाग बाहर निकाल दे और फिर उन्हें अपने पैरों से मसल डाले। लेकिन मलक काफूर इतना बाअख्तियार नहीं था और राज सुल्तान की जारहाना रविश ने उसकी बेअख्तियारी में मजीद इजाफा कर दिया था। मलक काफूर घबराकर बिस्तर से उठा और कमरे की तमाम कंदीलें रोशन कर दी। उसका कमरा क्या था? एक हफ्त रंग आईना खाना था, हर तरफ शीशे ही शीशे थे। मलक काफूर उन शीशों के दरमियान एक वहशतज़दा इंसान की तरह खड़ा था। फिर उसने सामने वाले आईने में अपना अक्स देखा। सुर्ख सफेद चेहरे पर अजियत व करब की हल्की हल्की स्याही फैल गई थी। यकायक आईना बोलने लगा, दुनिया में इक़्तिदार हासिल करने के लिए कम से कम एक बड़ी कुर्बानी जरूर देनी पड़ती है। कुछ लोग अपनी जानों की नज़र पेश करके इक़्तिदार हासिल करते हैं और उस इक़्तिदार के असरात सदियों पर मुहित होते हैं। कुछ लोग नातवा और बेगुनाह इंसानों के कत्लेआम के बाद मसनत इक़्तिदार तक पहुँचते हैं और फिर एक रोज़ यही मसनद उसकी कब्र बन जाती है, यहाँ तक कि उस कब्र में उतारी जाने वाली लाश को हसरतुल अर्ज़ अपनी खुराक बना लेते हैं। कभी कभी ये कब्रें दोबारा खोदी जाती हैं और लाशों को बाहर फेंक दिया जाता है ताकि मखलूक खुदा उनके बेगोर कफन होने का तमाशा देख सके। कोई ज़मीर फरोख्त करके अपने बदन पर क़बाए इक़्तिदार सजाता है और कोई अपनी आबरू नीलाम करके कूचे इक़्तिदार में दाखिल होता है। ये कहकर आईना खामोश हो गया। मलक काफूर किसी पत्थर के मुजस्मे की मानिंद आईने के सामने खड़ा था और हैरत व सकूत के आलम में सोच रहा था, क्या आईने भी बोलते हैं? अभी उसकी हैरानी बरकरार थी कि आईना दोबारा बोल उठा, मलक काफूर, तूने क्या किया? वक़ार कितने में रहन रखा, ज़मीर कितने में बेच डाला। मैंने इक़्तिदार के लिए अपनी गैरत व मर्दानगी की कुर्बानी पेश की। मलक काफूर ने शहरज़ादा मरीज़ के अंदाज में कहा, तारीख़ तुझे भी याद रखेगी, मगर बड़े अजीब नाम से। आईने से उभरने वाली सदा आहिस्ता आहिस्ता डूब गई। फिर यकायक एक चेहरे के अक़ब से कई चेहरे उभरने लगे। ये मलक काफूर ही के चेहरे के मुख्तलिफ अक्स थे। ग़ुलामी की सतह से गुजरकर दरबार शाही में एक ख़ास मकाम तक पहुँचने वाले चेहरे। तमाम चेहरों के नक्श व निगार यकसां थे, मगर किरदार की गलाजतों ने हर चेहरे को नया रंग दे दिया था। बेहयाई और खुशामद मलक काफूर का पेशा था, लेकिन आज सुल्तान की कद अदाई ने उसे इंतहाई बुलंदियों पर पहुंचाकर ऐसी पस्तियों में फेंक दिया था कि अगर अलाउद्दीन खिलजी उसकी तरफ दोबारा तवज्जो न करता तो मलक काफूर की वो रसवाई होती कि गली गली भीख मांगने वाले भी उसके मुकाबले में अपने आप को ज्यादा खुशनसीब समझते। ये ख्याल बड़ा अजियतनाक था। मलक काफूर अपने ही चेहरे के हजार रंग जावियों से डर गया। फिर शदीद हालत गज़ब में उसका हाथ बुलंद हुआ और उसने नादर व नायाब आइनों पर मश्क की सितम शुरू कर दी। रात के सन्नाटे में शीशों के टूटने की आवाज़ें बड़ी अजीब थी। शायद मुफलिसों के दिल भी ऐसे ही टूटते होंगे। अभी नाजुक तरीन आइनों पर मलक काफूर की तेशा जनी जारी थी। एक खूबसूरत लड़की कमरे में दाखिल हुई। लड़की हर तरफ शीशों के बिखरे हुए टुकड़े देखकर घबरा गई। वो लड़की मलक काफूर की एक शौक व शरीर कनीज थी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने खूबसूरत तरीन कनीजों को अपने महबूब गुलाम का दिल बहलाने की खिदमत पर मामूर कर दिया था। ये कनीजें रक्स की भी माहर थी और नगमा सराई में भी बेमिसाल थी। रोजाना ये कनीजें रात का अंधेरा फैलते ही राग और रंग की महफिलें आरास्ता करती। मलक काफूर जब एक रकासा या मतरबा के फन नुमाइश से उकता जाता तो दूसरी कनीज महफिल का रंग बदलने के लिए पाजेब की जंकार के साथ खिलवत कदे में दाखिल हो जाती। मलक काफूर शाहाना अंदाज में निसफ शब तक बज़्म कैफ व तरफ से लुत्फ अंदोज होता रहता और फिर कनीजों को रुखसती इशारा करके अपने बिस्तर पर दराज हो जाता। फानूस और कंदीलें बुझा दी जाती। फिर एक कनीज सितार उठा लेती और कोई ख्वाबनाक धुन छेड़ देती, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता कमरे की फिजा बोझल हो जाती और मलक काफूर नींद की वादियों में गुम हो जाता।